السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ توبہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ توبہ، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں رکھی گئی، اور یہ اسی وجہ سے نہیں لکھی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اس کے علاوہ قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ان سب میں ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ ہر ایک صورت کے ساتھ لازمی ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ اسی طریقے سے لیکن یہاں پر سورہ توبہ کے آغاز میں یہ نہیں رکھی گئی۔ آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ و رسولہ، برات ہے، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ اصول و ضوابط اور قوانین بیان کر دیے ہیں جو قیامت تک چلنے ہیں۔ اس کو اگر ہم شان نزول کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور ان آیات کو بس وہیں تک کے لیے رکھ دیں گے تو پھر قیامت تک کے لیے ہم وہ مکمل آگاہی، وہ مکمل ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہیں، وہ انسانیت سے چھپ جائیں گی، وہ انسانیت تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ تو ان آیات میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اور ان ہدایات میں جو لاجکس اور ریزننگز اور کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ من المشرکین، کہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور بیزار ہے اللہ تعالیٰ۔ براعتن، مبرہ لفظ بھی اسی سے بنا ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لا تعلقی کا اظہار کر دینا۔ آج کے بعد اس ایگریمنٹ سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے کیا تھا، ان مشرکین مکہ سے جو فتح مکہ کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور وہ ارد گرد کے جو ان کے حلیف جو قبائل تھے اور جو شرارتی قبائل تھے، جو کہ اس مرکز کے ساتھ، اس مکہ کے ساتھ جو کہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا، اس کے ساتھ وہ اپنی سازشیں وہ رچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس مکر و فریب سے، اس سارے ان کی جو چیزیں تھیں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک پیس ایگریمنٹ کیا گیا تھا ان کے ساتھ۔ اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ مکہ میں آئیں اور حج بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی وہ جو اپنے دستور کے مطابق پہلے حج کر رہے تھے وہ کر سکتے ہیں، اس کی ان کو اجازت تھی۔ تو 8 ہجری میں جو حج کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈ کر رہے تھے اس حج کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کو بھیجا تھا فتح مکہ کے بعد۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ان کو کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیجئے کہ یہ آیات جو ہے یہ حج کے موقع پر سنا دیں، تاکہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اور یہ کیوں توڑا جا رہا ہے، اس کی ریزنز بھی اللہ تعالیٰ آگے دیں گے، جیسا کہ میں نے بات کی ہے۔ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں فسیحو، بس تم سیاحت کر لو، یہ لفظ سیاحت اسی سے بنا ہے، گھوم پھر لو، فی الارض، اس زمین میں، الارض اس زمین میں، یعنی اس مکہ کی سرزمین میں تم چلو پھرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اربعۃ اشہر، لیکن اس کی اجازت تمہارے پاس صرف 4 مہینے کی ہے، یعنی وہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے
کہ 4 مہینے تک تم اس مکہ کی سرزمین میں آ جا سکتے ہو، اس میں تمہیں کوئی نہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَعَالَمُوا، اور یہ جان لو کہ انکم، کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے تمہاری کچھ نہیں چلنے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اب تمہاری وہ جو مکر و فریب ہے وہ چلنے والا نہیں ہے، تمہاری سازشیں، تمہارے مکر و فریب، تمہاری چالیں وہ سب بیکار ہو گئی ہیں۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی جان لو، یہ دوسری وارننگ دی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ مخزی، وہ رسوا کرنے والا ہے، ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، یعنی کمتر کرنے والا ہے الکافرین، ایسے انکار کرنے والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی چالوں سے اور اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہی کافروں کو، انہی انکار کرنے والوں کو رسوا کر دیں گے۔ دوسری طرف یہ آیات مومنین کے لیے ایک ڈھارس ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید اور یقین دلایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی بات کے اوپر آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی انسٹرکشنز کے اوپر اپنی زندگی گزارو گے، تو پھر دیکھو گے کہ جو اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں وہ یقیناً رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ مخزی الکافرین، کہ وہ یقیناً انکار کرنے والوں کو رسوا کرے گا۔ وَآذَانٌ، اور اب یہ اعلان کر دیا جائے، وہی بات کہ محمد رسول اللہ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ اعلان کر دیں، من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے۔ اور یہ اعلان کہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور یہ قانون کہاں پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے؟ یہ کتاب اللہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، قرآن میں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہی بات جو پہلے بار بار دہرائی گئی تھی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے، جو رسول اللہ کا کلام ہے، جو رسول اللہ کی بات ہے، وہ دراصل اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات آگے انسانیت تک نہیں پہنچائی۔ تو یہاں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے، وہ موقف ایک ہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو قول رسول کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ دراصل یہ قرآن ہی قول رسول ہے، یہ قرآن ہی اللہ کی بات ہے، یہ قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو اب اللہ کا قول یا محمد رسول اللہ کا قول تلاش کرنے کے لیے آپ کو اس قرآن سے ادر دین کتابوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ اب آپ یہ بہانہ کر کے کہ ہم محمد رسول اللہ کی بات کہاں سے لیں گے، محمد رسول اللہ کی سنت کہاں سے لیں گے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک اس بہانے کو مکمل طور پر نفی کر چکے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بار بار دہرائے جا رہے ہیں کہ اذان من اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ الی الناس، اور یہ پوری انسانیت کو بتا دیا جائے گا، اور کب تک بتا دیا جائے گا؟ قیامت تک آنے والے دن تک ہر انسان کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یوم الحج الاکبر، اور یہ کس دن اعلان کیا گیا ہے؟ یہ حج اکبر کے دن اعلان کیا جا رہا ہے، جب تمام قبائل اور تمام جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے جو خانہ کعبہ میں جمع ہوتے تھے حج کے لیے۔ یہ حج جو ہے یہ سنت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے بے نہیں جس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے حج ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو دوبارہ سے اسی طریقے سے روایت کیا، اور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے محفوظ اور جاری کر دیا گیا عمل تواتر کے ذریعے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 9 ذی الحجہ کو جو حج ہوتا تھا اس میں یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور یہ چلا آ رہا تھا تواتر کے ساتھ۔
اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے الحج الاکبر، تو دراصل ہر حج جو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہو گئی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن حج آتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، جبکہ جمعہ کے علاوہ باقی 6 دنوں میں سے اگر کسی دن میں حج آ جائے، وہ تاریخ 9 ذی الحج کی آ جائے، یوم عرفہ آ جائے، تو وہ حج اکبر نہیں ہے۔ جبکہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں حج اکبر کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یعنی ہر حج ہر سال ہونے والا 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کو وہ حج اکبر ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عمرہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ ان اللہ، وہ اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ بری ہے، بیزار ہے، من المشرکین ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی، وہ ان سے بری و ذمہ ہے اور ان سے بیزار ہے کہ یہ دین جو دیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دوبارہ سے نافذ العمل کیا ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، جو سنت چلی آ رہی ہے، جو کہ وہ یکسو تھے، اور وہ کیا تھے؟ وہ شرک سے پاک دین تھا، اور وہ کیا دین ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ میں بیت اللہ کو یہ سب مشرکین مکہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا۔ یہاں پر وہ اللہ کا گھر تو اس کو کہتے تھے بیت اللہ، اور یہاں پر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور حج بھی ادا کرتے تھے، اور پیچھے سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پر ان کی نمازیں کیا تھیں؟ وہ تالیاں اور سیٹیاں رہ گئی تھیں۔ یعنی وہ سب دین کا جو سٹرکچر تھا سنت رسول کا، وہ سب انہوں نے اس کو بگاڑ دیا ہوا تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سارے سنت کے عمل کو دوبارہ سے درست کر دیا گیا، اور پھر انسانیت میں جاری کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاک توحید خالص کا دین اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لا نقیم لہم الوزن یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اعمال جو شرک کے اعمال ہیں، وہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر شرک کے اعمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ سارے اعمال جو نیکی کے اعمال تھے، وہ جو آپ نے حج کیے تھے، وہ جو آپ نے عمرے کیے تھے، وہ جو آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا، اگر آپ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی با اختیار سمجھ کر اس کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اس کو اپنا مولا اور نصیر سمجھتے ہیں، اس کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے لوگوں سے بیزاری ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو تمام شخصیات کی جو تصویریں تھیں، یعنی وہ اصنام، وہ شکلیں، وہ مجسمے، وہ بت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شخصیات کے تھے، وہ بزرگوں کے تھے، وہ انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا اور پاک صاف کر دیا، اور دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ انہوں نے کر دیا۔ الا للہ دین الخالص، سورہ زمر، کہ بی اویئر، زندگیاں اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ وہ ساری بات یہاں پر آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اپنا مولا اور نصیر سمجھتے ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم پلٹ آؤ، اللہ کو تو تم مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان شرک اعمال سے، ان رسومات سے اگر تم پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے ایگریمنٹ پر واپس آ جاؤ، جو تمہارے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس سال تمہیں اجازت ہے لیکن اگلے سال تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ کہا گیا تھا ان کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال دیکھے، ان کے شیطانی کام دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایسا نہیں ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک رول بنا دیا گیا کہ مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، بیت اللہ کو پاک رکھنا ہے۔
وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس سے منہ پھیر لو گے، فَعَلَمُوا، پھر یہ بات جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر، علاوہ ہو، معجز اللہ، وہ جو اللہ کو عاجز کر سکیں، یعنی اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے علاوہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں ہے اور کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ خوشخبری دے دیجئے جو کفرو انکار کرتے ہیں، اور خوشخبری کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے یہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ بعذاب علیم، وہ دردناک عذاب کی خبر ہے۔ الا الذین عہدتم من المشرکین، ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عہد کیا تم سے ان مشرکوں میں سے۔ تو یہ سارا سنیریو جو ہے یہ مکہ کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے ہے، اور ان مشرکین مکہ کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور یہ وہی بات کہ فَإِن تُبْتُمْ، تو جو لوگ اس عہد پر قائم رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تم اپنے عہد کو پورا کرو، ثم پھر لم ینقصوکم، اور لیکن جنہوں نے ابھی ناقص نہیں کیا تمہارے ساتھ شیئن، کچھ بھی، یعنی انہوں نے نہ تو تمہارے سے وہ اپنا عہد توڑا اور تمہارے ساتھ کیے گئے عہد میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، ولم یظاہروا، اور ابھی انہوں نے وہ چڑھاوا بھی نہیں کیا تمہارے اوپر، یعنی چڑھاوے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر نہ تو خود چڑھ آئے اور نہ ہی انہوں نے کسی دوسرے کی پس پشت رہ کر، پیچھے رہ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، علیکم، تم پر، جن لوگوں نے یہ سازشیں رچائیں ان کی تمہارے مقابلے پر مدد نہیں کی، احدن، کسی ایک کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پس تم تمام کرو، مکمل کرو ان کی طرف اس عہد کو جو تم نے ان سے ایک مدت تک کے لیے عہد کیا ہے، تو اس مدت تک کے لیے کیے گئے عہد کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر سامنے کوئی ایک منظم ریاست کے طور پر کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف قبائل تھے اور مختلف سردار تھے، ان میں سے جن سرداروں نے اور جن قبائل نے اس عہد کو توڑا تھا ان کے بارے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے براءۃ من اللہ و رسولہ کا اعلان کروا دیا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں قیامت تک کے لیے یہ گائیڈ لائنز دے دی گئی کہ جو لوگ تمہارے ساتھ اپنے ایگریمنٹ پر قائم ہیں پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تمہیں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عہدوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کریں گے۔ ہم پیچھے بہت مرتبہ پڑھ کر آئے ہیں اور قرآن میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے تمہارے کیے گئے جو عہد ہیں ان کی باز پرس ہوگی، اور میں نے وہاں پر آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ریاست کے لیول سے لے کر ایک انسان کے ایک عام گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی عہد ہو سکتے ہیں، معاشی حوالے سے بھی کچھ عہد ہو سکتے ہیں، بزنس کے ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور ایک نکاح کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک عقدۃ النکاح کی جو ایک آپ نے بندھن میں بندھے ہو، یہ بھی ایک تمہارا عہد ہے، اور اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو، ان اللہ یحب المتقین، اور یہ بات یاد رکھو کہ جن کو اللہ کا کھٹکا ہے، جو متقی ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو مد نظر رکھتے ہیں ہر معاملے میں، پھر اللہ کی محبت ان کے لیے ہے، اور جس کا اللہ جس سے محبت کرے اور جس کا اللہ خود ہو جائے پھر اس کے معاملات، کوئی اس کو مسئلہ ہے پھر کوئی؟ سوچیں، اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا کارساز ہے، لیکن سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا یہ ہے کہ اللہ کی بات کی طرف آنا ہے، بات اللہ کی چلے گی، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہدایات اللہ کی چلیں گی، انسٹرکشنز اللہ کی چلیں گی، اور عمل رسول چلے گا، سنت رسول چلے گی، رسول اللہ کے کردار کو سامنے رکھا جائے گا کہ جب یہ سچویشنز آتی ہیں تو ان سچویشنز کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، اور ان کا کردار، ان کا جو اوصاف ہیں وہ یہاں قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، یہ قانون بیان کر دیا گیا یہاں پر، فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب وہ گزر جائے، الاشہر الحرم، یہ جو
مہینے ہیں حرمت کے، یہ حرمت کے مہینوں کا ذکر بھی اس سارے بات کو خود سے کھول کر سامنے لے کر آ رہا ہے کہ دراصل حرمت کے مہینے یہ 4 وہ مہینے ہیں، پیچھے آیا اربع اشہر، 4 مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں جن سے پورا عرب واقف تھا، اور یہ حرمت کے مہینوں کی اہمیت بھی مکہ کے حوالے سے ہے، حج کے حوالے سے ہے۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں عرب میں قتال کرنا حرام ہے، اور یہ 4 مہینے ہر عرب کے رہنے والے باشندے کو معلوم تھے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں، اور ان حرمت کے مہینوں کا تعلق حج اکبر کے ساتھ ہے، اور یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ سارا سال ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے جنگ کی صورت میں، ان کی لڑائیاں مشہور تھیں، لیکن ان کے درمیان یہ بات طے تھی کہ جب حج کے دن ہوں گے اور قافلے آ جا رہے ہوں گے، پورے عرب سے قافلے آتے تھے، تو ان قافلوں کے اوپر حملہ کرنا، ان قافلوں کے اوپر لوٹ مار کرنا، اور ان مہینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنا یا تلوار نکالنا، ان 4 مہینوں میں تلوار نیام کے اندر کر دی جاتی تھی، ان 4 مہینوں میں ڈاکے اور رہزنی کی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں، اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا تمام اہل عرب کے درمیان کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، حج کے مہینے جو ہیں 4، کیونکہ حج کے مہینوں میں پہلے 2 سوا 2 مہینے جس میں حج کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر وہ قافلے جو حج کر کے واپس جا رہے ہیں، تو یہ ملا کر کل 4 مہینے ہیں جو حرمت کے مہینے ہیں، اور اس میں وہ جانتے تھے کہ جنگ کرنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی حرمت کے مہینوں کو آن کیا ہے۔ اب بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اہل عرب نے یہ 4 حرمت کے مہینے قتال سے اوائڈ کیے ہوئے تھے، ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں جن میں جنگ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہی حرمت کے مہینوں کو اٹھایا اور ان کو آن کیا اور کہا کہ ان حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، لیکن ان 4 مہینوں میں تم چل پھر لو، اس کے بعد پھر تمہارے کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور تم سے بیزاری ہے، اور آج کے بعد تم مکہ میں، سرزمین مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی ان 4 مہینوں کے بعد۔ تو اب تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، ان کی حرمت یعنی عزت کو مد نظر رکھا جائے گا، حرمت کہتے ہیں عزت کو۔ فقتلو، اور یہ کنڈیشنل حکم آ رہا ہے فقتلو کا، اس کو سمجھنے میں بھی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی انسانیت نے بہت بڑی غلطی کھائی، اور اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا پراپر طریقے سے، کہ جو آج بھی کافر موجود ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اس آیت کو پکڑ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، اس کو کنڈیشنل نہیں سمجھا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ تو کہا گیا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، نو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ عہد کرنے والے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، یہ جب بھی مکہ میں عہد توڑ کر آپ کے ساتھ کسی قسم کی وہ لڑائی جھگڑے کے لیے، کسی شرارت کے لیے، کسی چال کے لیے اگر انٹر ہوں گے، تو پھر جب وہ انٹر ہو جائیں ایسے مشرکین جن کے ساتھ اب بیزاری کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو حیث وجدتموہم، پھر جب یہ وہاں پر جہاں پر تمہیں ملے، یعنی جب یہ تمہاری حدود کے اندر داخل ہوں اور حدود مکہ کے اندر جہاں کہیں تمہیں ملے، اس مقصد کے لیے آئیں اور تمہیں ملے، تو پھر جہاں ملے وہاں پر تم کیا کرو، وخذوہم، پھر تم ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کا حصار بناؤ ان کے ارد گرد، وقعدوا لہم کل مرصد،
اور پھر تم بیٹھو ہر ایک رسد پر، ہر ایک آنے والے رستے پر، ہر اس گھاٹ پر، ہر چوکی پر بیٹھو. یعنی تم پھر باقاعدہ اپنی چوکیاں قائم کرو کہ یہ داخل نہ ہو، ان کو منع کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا آج بھی آپ دیکھیں تو ہر ملک یہی آیت کے اوپر عمل کر کر اپنے اپنے ملک کی باؤنڈریز کو سیو کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات کی گئی ہے جو آج دنیا کا کوئی ملک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا؟ ہر ملک نے اپنی اپنی باؤنڈریز کا، اپنے اپنے حدود کا ایک تعین کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے یورپ کے اندر ایک وہ سب ایک ہے، یورپی یونین بنی ہوئی ہے، لیکن باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری کے اوپر ان کے محبت والے، تعلقات والے وہ سارے رشتے ہیں وہاں پر. لیکن اس باؤنڈری کو ایک لائن سے کیوں نہ ڈکلیئر کیا گیا، وہ ڈکلیئر ہے وہاں پر. لیکن جن کے ساتھ آپ باقاعدہ حالت جنگ میں ہے، باقاعدہ آپ کے ساتھ بار بار عہد چکنی ہوتی ہے وہ پیس ایگریمنٹس کی، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی چوکیاں، فوجی چوکیاں قائم ہیں وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی فوجی چوکیوں کی بات تو کر رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کی بارڈر کو کراس کر آئے گا، آپ کی فوجی چوکیاں موجود ہونی چاہیے وہاں پر. پھر آپ ان کی خبر لو، پھر مت چھوڑو ان کو، تو آپ کے دشمن بھی پھر آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ پوری انسانیت کو دی جا رہی ہے یہ گائیڈ لائنز. فائن تابو، لیکن اگر وہ پلٹ آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں نماز کی شکل میں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں، یعنی ریاست کے ماتحت آ جائیں. جب زکوٰۃ کا حکم آئے تو آپ یہ بات کلیئر کٹ سمجھ آیا کریں کہ یہاں پر ریاست کی بات ہو رہی ہے اور ریاست کے نظم کے اندر آنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس بھی کسی گروہ کو، کسی گروپ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلامی ریاست قائم کر دی گئی تھی اور ایز اے اسلامی ریاست یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات انڈر دی لائنز موجود ہے جب زکوٰۃ کی بات آ گئی تو، کہ یہ باقاعدہ ریاست کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے. اب بات آپ سمجھ گئے ہیں. اور ہر ریاست، اسلامی ریاست کے پیچھے جہاں پر یہ نظم قائم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے گا، وہاں پر پس پشت اللہ کی ذات ہوگی. فخلو، تو پھر کیا کرو، پھر ان کو خالی کر دو، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی پھر تو وہ تمہارے ماتحت آ گئے اور تمہارے ساتھ تمہارے طرح کے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں آ گئے. ان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخش دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ فخلو سبیلہم، اب تم بھی ان کے راستے چھوڑ دو. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گائیڈ لائنز دی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو تم کسی کو زبردستی تنگ نہ کرو، کسی کو زبردستی تنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ نہ کرو، تو اس کو اپنے قابو میں رکھو. نو. اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. ان احد من المشرکین، اور ایک اور بات سن لو کہ کوئی ایک بھی ان مشرکوں میں سے استجارہ کا، وہی لفظ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، استدعیہ کلمات، ریکویسٹ کرنا، مانگنا. جارہ پناہ کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ بنا ہے اجرنا. اجر کس کو کہتے ہیں؟ پناہ کو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ پناہ دے ہمیں آگ سے. پھر ہم کیا پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی دعا میں جو وہ ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے پناہ دینے والے، اے پناہ یعنی اللہ کی جو پناہ میں آ جائے گا وہ سیف ہو جائے گا. استجارہ کا منی آپ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایسا ریاست پناہ لینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کیا دیں، آپ اس کو پناہ دیں. احد من المشرکین، کوئی ایک بھی اگر آپ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، فاجرہ، پس کیا کریں، اس کو پناہ دیں، حتی، اور وہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ یسمع، کہ وہ سن لے کلام اللہ کا کلام. اب آپ بات سمجھیں کہ
اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن کی اور سارے قانون کی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ وہ اسی لیے بار بار دہرائی جاتی ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہی اللہ کا کلام ہے اور یہی انسانیت تک پہنچانا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے کسی کے کانوں تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس کو مان لے تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کسی قسم کی تم پابندی نہیں کر سکتے، کسی قسم کی تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو تم موقع دو، ثم ابلغہ ما منہ، اور پھر اس کو کہاں تک پہنچا دو، اس کو جہاں پر وہ امن کی جگہ پر پہنچ جائے۔ یعنی اگر وہ تمہارے پاس آیا اور تمہارے پاس رہا، پناہ لی، اور یہاں پر اس نے کلام اللہ کو سنا اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پر امن حاصل ہوگا، تو آپ اس کو پھر اس جگہ تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قوم لا یعلمون، کہ یہ لوگ اس بات سے باخبر ہیں جو بات اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک پہنچائی ہے، یہ بات ان تک پہنچ جائے گی، یہ پیغام انسانیت تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اور اگر ہم اس پیغام کو، اس قرآن کو چھپا کر رکھیں گے، جزدانوں میں بند کر کے اس کو غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے الماریوں میں، تو یہ پیغام انسانیت تک نہیں پہنچے گا۔ یہ انسانیت کی امانت ہے، وہ اس تک، یہ پیغام اللہ کا ان تک پہنچے گا تو ان کی آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹیں گے، اور ان کے عقل کے اوپر جو پردہ ڈلا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پتہ نہیں وہ زبردستی کا دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں ہے کسی کے اوپر، بلکہ یہ پیار، محبت اور امن کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کو انسانیت تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صدق اللہ العظیم۔